اب سب سے اعلیٰ عرفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں قرآن پاک پوری طرح اس عقیدے کی وضاحت کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب عقل ہو، صاحب بصیرت ہو، اگر شعور ہو اور آخرت کی فکر ہو اور بندہ چاہتا ہو کہ میری نجات ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دلائل پہ غور کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر جگہ سے دیکھنا اور سننا اور عالم الغیب ہونا، یہ قرآن اور حدیث میں سے ثابت نہیں بلکہ اس کی نفی موجود۔ نفی جس ذات کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کہ آپ کی ذات عالم الغیب نہیں، آپ کی ذات ہر جگہ دیکھتے اور سنتی نہیں، آپ کی ذات مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جب محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا۔ اگر یہ شان، یہ عزت عظمت ہوتی تو محمد مصطفیٰ کی ہو، اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر مخلوق میں اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس صفت کو غیر اللہ میں ماننا یہ شرک ہے، اور یہ اس کے علم میں کسی کی شراکت، یہ شرک اکبر ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے اگر شرک کی حالت پہ اسی حالت میں مر گیا اس کے لیے بخشش نہیں۔ تو عقیدہ اور ایمان رکھے کہ عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ سے دیکھنا اور سننا اور مختار کل ہونا یہ شان اللہ کی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر عقیدہ توحید کا ایک اہم پہلو بیان ہوا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، معبود وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، یہ اس کا حق۔ اللہ کا بندوں پر حق یہی ہے، وہ عبادت اللہ کی کریں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ تو معبود کیوں ہے؟
وہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری عبادت سے آگاہ ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، ہر وقت ہر جگہ پہ وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ عالم الغیب وہی۔ اس پر گزشتہ خطبہ میں دلائل بیان ہو، اور ساتھ یہ تذکرہ ہوا کہ جن کی عبادت اللہ کے سوا ہمارے ماحول میں یا معاشرہ میں کی جاتی، وہ عبادت قولی ہو یا مالی ہو یا فعلی، کوئی عبادت ہو، جسمانی ہو یعنی بدنی عبادت ہو یا مالی ہو، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی، وہ عالم الغیب بھی نہیں اور ہر جگہ دیکھتے بھی نہیں اور سنتے بھی۔ پھر اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اور وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے؟ وہ آپ کی پکار سے اور آپ کی عبادت سے وہ غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اس پر دلائل بھی کچھ پیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ فرشتے عالم الغیب نہیں، اس پر دلائل بیان ہو۔ جنات عالم الغیب نہیں، اس پر بھی دلائل بیان ہو۔ اولیاء اللہ بھی غیب دان نہیں، اس پر بھی کچھ دلائل بیان ہو۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو مخلوق میں اعلیٰ ترین شخصیات، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہماری گزشتہ جمعے میں پہنچ۔ قیامت والے دن سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، کہ اللہ ہمارے علم بھی نہیں، الا ما علمتنا، وہی کچھ ہم جانتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا ہے، سکھایا ہے۔ علام الغیوب تیری ذات۔ اب ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو ساری کائنات آپ سے مفضول ہے اور آپ افضل ہے، ہر لحاظ سے، شان، مقام، عزت، عظمت لحاظ سے اعلیٰ ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو ثابت ہوئی کہ فرشتے، جنات، اولیاء غیب نہیں جان، اور انبیاء علیہ السلام بھی غیب نہیں جان۔ اب سب سے اعلیٰ عرفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں قرآن پاک پوری طرح اس عقیدے کی وضاحت کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب عقل ہو، صاحب بصیرت ہو، تعصب نہ ہو، دل و دماغ میں اگر کوئی شرک یا عقائد اس کے دل اور دماغ میں نہ بھرے ہوئے، بالکل صاف دل کے ساتھ، عقل سلیم بھی ہو، عقیدہ توحید کی اہمیت اس کے علم میں ہو،
نجات اس پر ہے، مغفرت اس پر ہے۔ اگر حالت شرک میں وہ بندہ مر گیا تو اس کی بخشش اور مغفرت کے سارے دروازے بند ہیں۔ اگر شعور اور آخرت کی فکر ہو اور بندہ چاہتا ہو کہ میری نجات ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دلائل پہ غور کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر جگہ سے دیکھنا اور سننا اور عالم الغیب ہونا یہ قرآن اور حدیث میں سے ثابت نہیں بلکہ اس کی نفی موجود۔ دیکھیے کہ اللہ نے نفی جس ذات کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کہ آپ کی ذات عالم الغیب نہیں، آپ کی ذات ہر جگہ دیکھتے اور سنتی نہیں، آپ کی ذات مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جب محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا۔ بس اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آخر تک، کہ اگر یہ شان، یہ عزت عظمت ہوتی تو محمد مصطفیٰ کی ہو، اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر مخلوق میں اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس صفت کو غیر اللہ میں ماننا یہ شرک ہے، اور یہ اس کے علم میں کسی کی شراکت، یہ شرک اکبر ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے اگر شرک کی حالت پہ اسی حالت میں مر گیا اس کے لیے بخشش نہیں۔ تو عقیدہ اور ایمان رکھے کہ عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ سے دیکھنا اور سننا اور مختار کل ہونا یہ شان اللہ کی، وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس کی نفی موجود ہے اور بڑے سادہ الفاظ میں موجود۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ اس کے باوجود لوگ یہی صفت حضور کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں اور میں مختار کل ہوں اور میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، لہٰذا میرے پیچھے چلو۔ حضور کی ساری زندگی دعوت کو پڑھ لو، آپ نے یہ تو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اتباع کرو، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں اس کا شریک ہوں یا اس کی صفات میرے پاس یا مختار کل یا مجھے عالم الغیب یا حاجت روا یا مشکل کشا بنا دیا گیا ہے لہذا میرے پیچھے چلو، کبھی نہیں دعویٰ۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اب بتائیں اس سے سادہ الفاظ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لا اعلم الغیب، میں نہیں جانتا غیب، میں غیب نہیں جانتا۔
قرآن پاک نے صاف کہہ، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مان، بلکہ اس آیت کے جواب میں یہ کہا گیا اور لکھا گیا اور بیان ہوا کہ حضور نے عاجزی کے طور پہ کہا ہے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، وگرنہ سب کچھ جانتے بھی ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ کر بھی سکتے۔ یہ تو عاجزی کے طور پر حضور نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، یعنی میں کہتا نہیں ہوں صحیح۔ یہ کیسی تہمت اور کیسے تفسیر ہے اور کیسی تعویل ہے جو آج تک دنیا میں کسی انسان اور کسی مسلمان اور کسی امام اور کسی عالم کو نہیں سوچی جو آج یہ جات۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں شان بیان کی وہاں بتا دیا، شان بیان کر کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں یہ فخراً نہیں کہتا، اللہ نے یہ شان مجھے دی، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں، میں عاقب ہوں میں اس پہ فخر نہیں، میں ماہی ہوں میں اس پر فخر نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں قیامت والے دن جھنڈا حمد کا ہوگا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ رسول اپنی شان بیان کرتے جا رہے، اپنی صفات بیان کرتے جا رہے، ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ شان بخشی ہے۔ اگر یہ شان بخشی ہوتی تو یہ تو شان اس سے بھی بڑی، مجھے عالم الغیب بنا دیا گیا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے مختار کل بنا دیا گیا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دے گئی میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حضور فرما سکتے تھے لیکن جب نہیں فرمایا تو پھر اس کی تعویل کیسے ہو سکتی؟ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اور میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں یا میں غیب کو جانتا ہوں۔ دوسری مقام پہ قرآن پاک کے اندر ہی اس عقیدے کی اتنی وضاحت اور صراحت کہ شاید ان آیات کے بعد کسی بھی عقل سلیم والے جس کے اندر کوئی عقل ہو، شعور ہو یا دین کی اہمیت یا عقیدے کی اہمیت کو وہ جانتا پہچانتا ہو تو شاید وہ اس ان آیات کے بعد وہ اس کا انکار کرے یا اس عقیدہ پھر بھی رکھے۔ قرآن پاک نے فرمایا یسألونک عن الساعہ، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ کافر سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، یسألونک عن الساعہ، سوال کیا کرتے ہیں؟ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی، کب ظاہر ہوگی، کب وہ قائم ہوگی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو آپ ان کو جواب میں ارشاد فرمائیں کیا؟ قل انما علمھا عند ربی، آپ بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ جو مجھ سے پوچھتے ہو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، جو تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف انما حصر کے طور پر آئے، صرف اسی کے پاس ہے، یعنی میرے رب کے پاس ہے اس کا علم، میرے پاس۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہ اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہ کب ظاہر کرے گا اس کا علم بھی الا ہو، اسی کے پاس۔ جب اس کا وقت ہوگا تو وہ اس کو ظاہر کر دے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہ اس کو نہیں ظاہر کرے گا
اس کو اس کے وقت پر، مگر اس کے علم حقیقت کی حقیقی علم اس کے پاس۔ ثقلت فی السماوات والارض، بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ زمین اور آسمان پر سب سے بڑا حادثہ ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، تو سب سے اہم واقعہ اور بڑا بھاری اور بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، فرمایا وہ اچانک آئے، اچانک قائم ہوگی، آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک وہ قائم ہوگی جب وہ چاہے گا، جب اس کا حکم ہوگا، جب اس کا امر ہوگا، وہ اچانک قائم ہوگی۔ یسألونک، ذرا اس جملے پہ، اس آیت کے اس آنے والے جملے پہ ذرا غور کر۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں۔ پھر غور کریں، وہ آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے بارے میں حفی، کسی بات کو چمٹ کے یا پیچھے پڑ کے یا اصرار کر کے کسی سے حاصل کرنا۔ حفی، وہ تو ایسے ہے جیسے ان کا ذہن یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیچھے نعوذ باللہ پڑ کے آپ نے اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ نے کب ظاہر ہوگی، کب قیامت آئے گی، آپ سے تو وہ ایسے پوچھ رہے ہیں۔ بتا دیجئے، قل انما علمھا عند اللہ، ایک ہی آیت میں یہ دوسرا انداز۔ قل، فرما دیجئے، انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی ہے جو اس حقیقت کو، جو اس عقیدے کو، جو اس منہج پر نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے۔ آگے اسی آیت سے اگلی آیت جو جڑی ہوئی ہے وہ پہلی آیت کی اور وضاحت کر۔ قل، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی جملے سے پہلے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ قل، فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرما دیجئے میں تو قیامت کے بارے میں جاننا، کسی اور چیز کے بارے میں جاننا، کسی اور کی مشکل کشائی کرنا، کسی اور کی حاجت روائی کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اپنے جان کو بھی اتنا ہی نفع نقصان دے سکتا ہوں جتنا میرا رب چاہے، جتنا وہ چاہے۔ اس بات سے اور اس جملے سے اور اس آیت کے حصے سے جو آگے آ رہا ہے، وہ اس سے بھی ہر جملہ پہلے کی وضاحت کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا محبوب فرمائیے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ بتائیے اس سے اور واضح جملہ اور واضح آیت اپنے من میں بالکل جو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، پہلے کیا فرمایا؟ لا عالم الغیب، میں محمد غیب نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کے پاس علم ہے، میرے رب کے پاس۔ وہ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ نے اللہ سے یہ علم کو لیا ہوا ہے۔ بتا دیجئے اس کا علم اسی کے پاس ہے، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور آگے فرمائیے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں اپنے لیے بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ اگر میں جانتا ہوتا، فرض کیا میں جانتا ہوتا، تو پھر میں بھلائیاں اکٹھیاں کرتا نا، مجھے تکلیف نہ آتی۔ اب ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اگر پتہ ہو کہ اس میں نقصان ہوگا، سفر کرتے ہیں، پتہ ہے اس میں حادثہ ہوگا،
اگر یہ ساری چیزیں پتہ ہو تو بندہ بچ سکتا ہے، بندہ اس سفر سے، اس کاروبار سے، اس فیصلے سے پتہ ہو کہ یہ رشتہ کر رہے یہ نبھے گا نہیں، طلاق دینا پڑے گی یا طلاق لینا پڑے گی، بندہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا لست اکثرت من الخیر وما مسنی السوء، یہ سارا کچھ بندہ کیوں کر بیٹھتا ہے کہ اس کو مستقبل کا پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر میں محمد مصطفیٰ غیب جانتا ہوتا تو میں بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ آتی، اور کہاں کہاں تکلیف آئی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھ لیں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے طیف کیوں گئے حضور؟ اسی بنیاد پر نا کہ یہاں ذرا ماحول سخت ہے، وہاں جاؤں گا تو اہل طیف میرے ادب کریں گے، احترام کریں گے، کرام کریں گے، اور اس علاقے میں پلا ہوں، بڑا ہوں، تو کچھ نہ کچھ خیال رکھیں گے اور وہاں نرمی ہوگی۔ تو بتائیں پھر مکہ سے وہاں سختی ہوئی یا نرمی ہوئی؟ سختی۔ احد کے میدان کو پڑھی وما مسنی السوء کی تفصیل توضیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہاں کہاں تکلیف پہنچی ہے اس کو پڑھی کہ آپ کا دندان مبارک کا حصہ شہید ہو، حملہ ہو رہا ہے، تیر آ رہا ہے، زخم لگ رہے، وما مسنی السوء، میں غیب جانتا ہوتا تو نہ پہنچتی مجھے تکلیف۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک لست اکثرت من الخیر وما مسنی السوء، مجھے تکلیف نہ آتی۔ بتائیں مجھے تکلیفیں اگر آئی ہے تو پھر مانو کہ میں غیب دان نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں ہر جگہ دیکھنے اور سننے اور جاننے والا نہیں ہوں، یہ میری شان نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں بھلائیاں اکٹھیاں کرتا اور میرے لیے کبھی تکلیف نہ آتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، صرف میری شان یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نذیر بنایا ہے اور اللہ نے مجھے بشیر بنایا ہے، میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات پہنچانے والا ہوں، وہ خبریں جو اللہ دیتا ہے وہ بتلانے والا ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں۔ یہاں آسان تھا نہ کہنا کہ میں عالم الغیب ہوں، اس کی نفی کر رہے ہیں، نذیر اور بشیر کے اثبات کر رہے ہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، مجھے اللہ نے نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، یہ میری شان ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ میری شان نہیں ہے۔ قرآن انکار کر، سورۃ الاعراف کو پڑھے، 187 188 نمبر آیات ہے، گھر میں جا کے تسلی کے ساتھ ان آیات کو کھولیں اور ان آیات کو پڑھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا پھر دیکھ لیجئے کہ مجھے تکلیفیں آئی ہیں نا، پڑھ لیں وہ حدیث صحیح البخاری، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ نے یمن کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام میں سے اور اہل یمن منافقین کے آنے اور ان کی ڈیمانڈ پر 70 قراء کو صحابہ کو تلاش کر کے ان کے ساتھ بھی چن کے چنیدہ پسندیدہ بہترین قراء اور بہترین خطباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے چن کے یمن کی طرف ہے، اور ایک ادارہ ہو اور ایک جگہ اور ایک جماعت ہو اور اس میں سے چنے ہوئے لوگ جب نکال لیے جائیں تو حضور کے صحابہ میں سے جو بہترین خطیب، بہترین وائس اور بہترین مبلغ اور بہترین جو دائی اور قرآن پڑھنے اور جاننے والے تھے ان کو چن کے محمد مصطفیٰ نے ان کے حوالے، جب راستے میں گئے تو وہ لے کے جانے والے سارے منافق جب صحابہ کو شہید کرنے لگے نا، چنے ہوئی قراء صحابہ کو باری باری شہید کرنے لگے، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہم اخبر انا، اللہم اخبر انا نبیک، اے اللہ ہماری خبر پہنچا اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو۔ وہ تڑپ رہے ہیں صحابہ، شہید ہو رہے ہیں صحابہ،
ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو خبر دے ہماری حالت کی، اپنے نبی تو خبر دے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک، یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ دیکھ تو رہے ہیں ہماری حالت، اب موت مبارک کے بعد کہتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس وقت حضور زندہ تھے اور موجود تھے اور مدینہ میں تھے۔ صحابہ کرام یہ کہہ سکتے تھے انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مشکل کشا، یا رسول اللہ ہماری حاجت روائی کیجیے، مشکل کشا کیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، یہاں آپ نظر آپ کی ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہماری مشکل کشائی کیجیے۔ نہیں، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ تو خبر دے ہمارے نبی۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اے اللہ تو خبر دے۔ پھر خبر کب آئی؟ 1 مہینہ خبر نہیں آئی، جب وہ چائے دے نہیں خبر دی اللہ، 1 مہینہ گزر گیا، صحابہ شہید ہو گئے، 1 2 3 4 نہیں کتنے، 70 صحابہ شہید۔ نہیں خبر آئی آسمان سے، نہیں آئی خبر، نہیں آئی وہی۔ حضور اسی انتظار میں ہے کہ وہ گئے ہیں اور جا کے دعوت دی ہوگی، تبلیغ کی ہوگی، پہنچ گئے ہوں گے، پتہ نہیں حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں۔ حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں کوئی یمن کی طرف سے ادھر سے کوئی بندہ آئے تو مجھے بلانا، میں تاکہ پوچھوں کہ میرے صحابہ کیسے گئے اور کیسے وہاں حالات واقعات۔ 1 مہینے کے بعد جبریل آئے کہ جن کا انتظار کر رہے ہو وہ تو کئی دن ہو گئے، شہید بھی ہو۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر دے دے۔ یہ صحابہ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے خبر دے دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے وہ تصور کہ ہم درود پڑھتے ہیں، حضور ڈائریکٹ سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، حضور یہاں موجود ہیں، یہ کرسی صدارت کی حضور کے لیے خالی ہے، جلسے میں یہاں حضور بیٹھے۔ یہ سارے عقائد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں آج انہیں پکارا جا رہا ہے اور مشکل کشائی آواز کہا جا رہا ہے، قرآنی اور حدیثی آیات کا اور حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا کہ اللہ کی صفت کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ صفت جو ہے ساری انبیاء میں موجود ہے، اولیاء میں موجود ہے، فرشتوں میں موجود ہے، جنات میں موجود ہے اور سارے بزرگوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے بزرگوں تک سارے عالم الغیب۔ کسی ایک کے بارے میں نظریہ ہو نا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، بس چلو ایک آدھ ہستی کو مانتے ہیں، ان کا تو معیار ہی کوئی نہیں۔ پاکستانی پیر ہو یا ہندوستانی ہو، سارے جان کمروں میں موجود ہوتے ہیں، گھروں میں موجود ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بلکہ جب یہ جلسے اور تاریخ اور جلوس جاری تھے تو بعض مولوی یہ کہتے تھے کہ یہ جلوس جو ہے حضور اوپر سے دیکھ رہے، اور کہتے تھے کہ اوپر پیر عبد القادر جیلانی ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، آپ کو بچا لیں گے، بے فکر ہو۔ پھر جو مار پڑی اللہ کی پناہ، پیر سب ہٹ گئے ہوں گے۔ لیکن یہ نظریہ یہ قوم کو سمجھایا گیا، بندے کو سمجھایا جائے تو حضور دیکھ رہے ہیں، بندہ تو مر جاتا۔ عقیدت میں محبت میں حضور دیکھ رہے، لوگوں کے جسمات کے ساتھ ان عقائد کے ساتھ کے ذریعے کھیلا جاتا تاکہ لوگ کامتے رہے، ڈرتے رہے کہ واقعی ایسا وہاں قرآن کا انکار ہو رہا ہے، حدیث کا انکار ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ ہم کوئی مشرک ہے؟ مشرک میں سنگ لگے ہوں۔ قرآن پاک کو پڑھی، وما مسنی السوء، میں غیب جانتا ہوتا مجھے تکلیفیں نہ آتی۔ ایسی حضور نے عقل کے لیے، اہل عقل کے لیے کیسی دلیل دی ہے قرآن نے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بھلائیاں خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچ۔ پھر اگر وما مسنی السوء کو ہو تو ہوتا قرآن میں، لیکن تکلیفیں حضور کو نہ آئی ہوتی تو پھر بھی سمجھ آتی تھی، بس چلو قرآن نے بیان تو کر دیا لیکن آئی تو نہیں ہے، آئی بھی ہے تکلیف۔ اگر یہی واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ وہ
ابو داؤد میں ہے تفصیل کے ساتھ، صحیح البخاری میں ہے کہ جب آپ کی یہودن عورت نے دعوت کی اور اس میں زہر ملا اور زہر آلود گوشت حضور نے کھایا، صحابہ کرام نے بھی کھایا، اور جب حضور لقمے لے بیٹھے تو پھر کس سے آواز آئی؟ لقمے سے آواز آئی۔ یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ، لقمے سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ہے، آپ نہ کھائیں۔ پہلے کھا لیا، پہلے لقمے سے نہیں آئی، ایک لقمہ تو کھا لیا تاکہ پتہ چلے کہ غیب دان کون ہے؟ اللہ۔ اور برابر اس دن سے لے کر وفات تک حضور اس زہر آلود گوشت کھانے کے اثرات محسوس کرتے۔ کوئی زہر ایسے ہوتا ہے نا جو دیر پا اثر، یا اس کی مقدار کم تھی، یا ایسا زہر تھا مقدار کم میں حضور کے لقمے لے لیے، اس کے بعد لقمے سے آواز آئی کہ آپ نہ کھائیں۔ پہلے بتایا جا سکتا تھا نا، اس پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ حضور کو کہا جا سکتا تھا کہ آج جو آپ دعوت پہ جا رہے ہیں اس میں زہر ہے، آپ نہ جائیں۔ نہیں کہا گیا، نہیں بتلایا گیا، نہیں کہا گیا، ایسا نہیں ہو۔ آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، حاضر بھی نہیں تھے، ناظر بھی نہیں تھے، موجود بھی نہیں تھے، مشکل کشا بھی نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، زہر آلود دعوت کھانے جا رہے۔ یہ سارے باطل جو عقائد ہیں ہمارے ملک کے اندر جو مولوی نے پھیلائے ہوئے، ایک ہی واقعہ اس کی نفی کر رہا، جا رہے ہیں حضور۔ آسمان والے نے جو عالم الغیب ہے اس نے بھی نہیں روکا، شاید اسی میں حکمت یہی ہو، بتا دیا جائے کہ عالم الغیب کون، بتا دیا جائے کہ مشکل کشا کون ہے، حضور جا رہے۔ پھر پہلے لقمے سے آواز بھی آ سکتی، نہیں آئی، وہ کھا لیا، پھر آواز آئی کہ نہ کھائیں، اس میں تو زہر ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی جو موت مبارک ہے وہ سری طور پر شہادت ہے، کیونکہ زہر کے اثرات حضور پر موجود تھے۔ حضور فرما رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ، آج میں اس یہودن عورت کے زہر جو میں نے کھایا تھا اور گوشت میں جو اس نے کھلایا تھا، اس کا میں آج اثر محسوس کر رہا ہوں اپنے گلے پر۔ اور صحابی رسول جو ہے وہ سامنے جو 7 صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابی جو زیادہ لقمے یا زیادہ وہ لقمے میں زہر تھا، وہ سامنے ہی حضور کے تڑپ کے وہاں شہید ہو، ایک شہید ہو گیا صحابی رسول۔ اب یہاں میں بات سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اس صحابی کی میت کو، اس شہادت کو، یہ زہر آلود گوشت کھا کے شہید ہو گیا۔ اب بتائیں اس کے قصاص میں اس یہودن عورت کو قتل کیا۔ حضور نے فرمایا چونکہ میرا صحابی شہید ہو گیا لہذا اس عورت کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ اب قاتل اللہ کون ٹھہری؟ وہ عورت، وہ یہودن۔ اگر حضور عالم الغیب تھے اور جب وہ زہر ملا رہی تھی حضور جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے اور دیکھ بھی رہے تھے اور ہر جگہ موجود بھی تھے، تو پھر حضور صحابی کو لے کے گئے تو حضور کی شان اور عصمت اور اس قتل سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہو کہ وہ جانتے بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ایک بندہ کسی کو مارنے کے لیے پروگرام منصوبہ بنا کے بیٹھ جائے کہ وہاں جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں، فلاں بندہ یہاں سے گزرے گا اور میں اس پر وار کروں گا، اس کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ دوسرے بندے کو کہے کہ آپ اس کو یہاں سے لے کے آئیں اور گزریں۔ ایک بندہ بیٹھا ہے تاک میں، اس کی تاڑ میں، اس کی تاک میں بیٹھا ہے، دوسرا اس کو لا رہا ہے جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کس کے آگے لیے آگے بندہ بیٹھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ قاتل لانے والا بھی ہے یا نہیں؟ کوئی شریک ہے یا نہیں؟ یہودوں نے تو زہر ملایا ہی صحیح، لانے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ جانتے بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اللہ کی قسم حضور کی عزت اور عصمت محفوظ ہی نہیں رہ سکتی جب یہ عقیدہ ہو کہ حضور عالم الغیب۔ حضور کی عزت اور معصومیت تبھی محفوظ ہے جب یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ کے صحابہ بھی کہہ سکتے یا رسول اللہ آپ نے کمال کیا، آپ نے صحابی کو مروا دیا، آپ جانتے تو تھے عالم الغیب تو ہے۔ کہ صحابی نے دعویٰ کیا تو روایت لائی۔ اب ہر جگہ دیکھتے ہیں، چاہے ہن موت تو بعد صرف پاکستان کو ویکھنا شروع کیتا ہے حضور۔ صحابہ کہہ سکتے یا رسول اللہ آپ دیکھتے تو ہیں، جانتے تو ہیں، جب وہ زہر ملا رہی تھی آپ ہر جگہ حاضر ناظر تو ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے زہر ملایا جا رہا ہے تو آپ نہ جاتے، روک دیتے۔ کسی نے ایسا کہا ہو تو یہ ایک مثال اگر ہے تو پیش کیجیے، اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کا وہ دعویٰ کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان کا غیب رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کو تم کہتے ہو کہ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم اپنی قبروں سے کب اٹھیں گے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ اپنے وجود کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ قبروں سے دور کی بات ہے، کیا وہ واقع نہیں ہے قرآن میں؟ سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد رب نے پوچھا تھا کتنا ٹھہرے ہو، تو کیا کہا تھا؟ میں ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ بل لبثت مئۃ عام، نہیں ہے پیغمبر عزیر آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں، اپنے وجود کا پتہ نہیں کہ میرے وجود پر کتنا عرصہ گزر گیا۔ اور یا کا واقعہ نہیں ہے سورۃ القاف، 300 سال اور 9 سال سوئے رہے، اور جب پوچھا گیا آپس میں ایک دوسرے کتنے ٹھہرے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ فرمایا رب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے ہے۔ 300 سال، 3 صدیاں وہاں موجود رہے، لیکن اپنے وجود کے بارے میں نہیں جانتے۔ قبر کے اندر نہیں، قبر کے اوپر ہیں، زمین کے اندر نہیں، زمین کے اوپر ہیں۔ سابقہ بھی زمین کے اوپر ہے، عزیر علیہ السلام بھی زمین کے اوپر ہے۔ اپنے وجود کے بارے میں علم نہیں ہے، تمہارے بارے میں کیسے علم ہوگا؟ قرآن کو پڑھ لی یا حدیث کو پڑھی؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ واقعہ ذرا ذہن میں رکھ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا بھلائیاں کٹھیاں کر لیتا، مجھے تکلیف نہ پہنچتی، مجھے تکلیف نہ آتی، کوئی برائی کوئی تکلیف مجھے نہ آتی۔ حدیث باری کا وہ واقعہ پڑھے جب آیت تیمم نازل ہوئی، اتنا واضح واقعہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضور سے ہیں، صحابہ اکرام ہیں، رات کا پڑاؤ ہے، فجر کا وقت قریب ہوا، صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہو سکے گا، فجر کی نماز رہ جائے گی، لہذا یہاں سے اٹھنا چاہیے اور یہاں سے آگے روانہ ہونا چاہیے، جہاں پانی ہے وہاں جا کے پہنچ۔ حضور نے اٹھنے کا، چلنے کا، روانہ ہونے کا حکم دے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اپنی بہن کا ایک ہار سفر میں حضور کے ساتھ جا رہی تھی، عاریتاً مانگ کے پہن کے گئی تھی اپنی بہن کا ہار، وہ میں حاجت کے لیے گئی تو وہاں گئی، وہ جو ہے واپس آئی تو وہ میرا ہار میرے پاس نہیں تھا تو وہ گم ہو گرا، یہاں تھا سمجھا کہ وہاں گرا ہے۔ جب سواری تیار ہونے لگی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سواری، حضور کی سواری، صحابہ کرام کی سواریاں، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو وہ ہار بہن کا وہاں کے پہن کے آئی تھی وہ تو گم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، ذرا اس کو تلاش کرو، اندھیرا ہے۔ حضور وہاں موجود ہے، صحابہ موجود ہے، سارے صحابہ تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کا ہار کہاں، حضور کی بیوی کا ہار ہے، تلاش جاری، سارے تلاش کر کر کے تھک گئے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ، جس کے گھر کا معاملہ ہو
کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہوا تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے اب عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو ہماری تو نماز رہ جائے گی، کیونکہ تیمم کا حکم نہیں تھا، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا اسلام میں. دین نماز کے لیے وضو شرط تھا، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، نماز فجر رہ جائے گی. ہار سیدنا صدیق نے سمجھا کہ یہ میرے گھر میں اور میری بیٹی کے بارے میں اور یہ باتیں، ہار ہمارا گم ہوا ہے. ہار کی کیا حیثیت ہے؟ نماز کا ایک درجہ ہے. چلتے ہیں غصے کے ساتھ نا، جلال کے ساتھ اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے تو جس میں آتا ہے کہ اس کو ایسے نہ جھکا مارا، تیری وجہ سے، تیرے ہار کی وجہ سے صحابہ کی نماز رہ جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار تو یہاں نہیں، ہار ملا ہی نہیں. سارے صحابہ تلاش کرے، محمد مصطفیٰ تلاش کرے. اب مجھے بتاؤ یہ سارا نعوذ باللہ کیا ہے؟ حضور تو عالم الغیب ہے، حضور تو عالم نادر ہے، لکی چھپی ہر چیز کو جانتے ہیں. تو صحابہ کہہ سکتے نہیں یا رسول اللہ مزاح نہ فرمائیں، جہاں پڑھا ہے آپ بتا دیں، نماز رہ جائے گی. یا رسول اللہ آپ عالم الغیب ہوتے ہیں، آپ کو تلاش کی ضرورت کیا ہے؟ تلاش تو وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو. کسی نے کہا ہو کوئی حوالہ، ایسا ہے ہی نہیں. سارے صحابہ تلاش کر رہے. جب ہار نہ ملا اور صدیق غصے اور جلال میں تھے اس وقت آیت مبارکہ آئی، اے ایمان والو جب پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، تیمم کر. تو لوگ بول اٹھے واہ صدیق، تیرے گھرانے کی کس کس احسان کو یاد رکھ. آج پھر تیری بیٹی امت پر ایک احسان کا ذریعہ اور سبب بن گئی، اس کا ہار سبب و ذریعہ بن گیا. آج اس رات سے تیمم اسلام میں نازل ہوا، دین میں نازل ہوا. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اسی عقیدے کی نفی میں ہی تو سب کچھ ملا ہے. تیمم کرتے ہو اور سارے مسالک کے لوگ، سارے مسلمان پانی نہ ہو یا بیمار ہو تو تیمم کرتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں جس واقعے کی بنیاد پر یہ نازل ہوا اس واقعے کو یاد کیجئے، وہ علم غیب کی نفی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ ہی نہیں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. تیمم کی آیت نازل ہو، سب نے تیمم کیا. اچھا آپ یہ بتائیں، ذرا اس پہ غور کریں، تیمم کی آیت نازل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ یہ بتلا دیتا کہ ہار وہاں پڑا ہے. ہار نہیں بتایا، ہار نہیں بتلایا. ہار آپ لبوتے تلاش کرو، دنیا نے دسو کہ عالم الغیب کہو، وہ نہیں بتایا. تیمم میں کی آیت نازل ہو گئی، تیمم ہو گیا، نماز فجر پڑھ لی گئی، سورج چڑھ گیا، روشنی ہو گئی. پر میں ہوں لبو بھائی ہوں تو سورج چڑھ گیا، ہوں تو روشنی ہو گئی. روشنی میں بھی نہ ملا. جب روشنی میں بھی نہ ملا تو میں پھر اس کا مطلب ہے کہیں پیچھے گر گیا ہوگا، اٹھو چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نہیں ملا تو چلتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میرے اونٹ کو اٹھایا گیا تو نیچے ہار پڑا. ساری رات ہم تلاش کرتے گزر گئی، ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا. صبح بھی نظر نہیں آیا جب تک اونٹ کو نہیں اٹھایا. اب ذرا پڑھو کو قرآن کی وہ آیت، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں محمد غیب جانتا ہوتا میں بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے لیے کسی تکلیف، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. کیا اہل عقل کے لیے، سمجھداروں کے لیے اس سے کوئی واضح دلیل اور واضح کوئی واقعہ ہو سکے؟ ایک نہیں، اس طرح تو 20 واقعات بطور دلیل پیش کیے جا سکتے. جب ان کی بات نہ چلے، بس نہ چلے، کہتے ہیں لا عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، عطائی غیب جان. عطائی اللہ نے عطا کیا ہے، ذاتی غیب کی نفی ہے. بلو کون تو عالم الغیب کا بھی یہی معنی کرتا ہے، اگر میں غیب ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں. اس لیے وہ مولانا احمد رضا خان نے ترجمہ جو کیا ہے نا کنز الایمان، اس کے جہاں وہ ڈنڈی انہیں مارنا چاہتے ہیں وہاں وہ بریکٹ ڈال دیتے، بریکٹ ڈال کے اندر ڈنڈی مار دیتے. جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، وہ ڈنڈی وہاں بریکٹ ڈال کے وہ لکھتے ہیں
اگر میں ذاتی طور پر غیب جانتا ہوتا، میں نہیں جانتا غیب، ذاتی طور پر غیب نہیں، بس ذاتی عطائی کا ایک ایسی تعویل کر دی، بس ذاتی طور پر عالم الغیب اللہ ہے، عطائی طور پر عالم الغیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے ذاتی طور پر عالم الغیب بھی وہی ہے، اور صفت عالم الغیب ہونا یہ بھی کس کی ہے؟ اللہ اپنی صفت کسی کو عطا نہیں کرتا۔ حضور کہتے ہیں ذاتی طور پر، میں کہتا ہوں حضور کے پاس ذاتی تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ۔ وجود بھی ذاتی نہیں ہے، حضور کا وجود بھی عطائی ہے، حضور کے دل و دماغ عطائی ہے، حضور کا چہرہ عطائی ہے، حضور کے ہاتھ عطائی ہے، حضور کا پورا وجود کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ ذاتی تو تب کہنے جب وجود ذاتی ہو تو اس میں یہ صرف ذاتی نہیں ہے بھائی عطائی ہے، جب وجود ہی ذاتی نہیں عطائی ہے، جو کچھ ہوگا وہ عطا ہی ہوگا، عطا کی نفی ہے، ذات کی نفی نہیں ہے۔ محمد کی ذاتی طور پر نفی ہے کہ میں محمد عالم الغیب نہیں ہوں، یہ عطا صفت مجھے نہیں ہوئی، نفی ہی عطا کی۔ قرآن پاک پڑھی عالم الغیب، پھر کیا ہوتا؟ عالم الغیب صرف یہ نہیں ہے کہ چند چیزیں بتا دے تو اس کو عالم الغیب کہتے ہیں، پھر زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، دنیا کا، آخرت کا، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، سمندروں کا، سمندروں کی تہہ، آسمان کی بلندی، آسمان پر جو کچھ سب کو جاننا، یہ ہے وہ علم۔ حواس سے خمسہ سے بالا، یہ نہیں ہے کہ زبان کے چک سے کوئی بتا دے یہ چیز کڑوی ہے یہ میٹھی ہے، یہ غیب نہیں۔ ناک سے سونگ کے بتا دے یہ خوشبودار ہے یہ بدبودار ہے، یہ غیب نہیں۔ کانوں سے سن کے یہ بتا دے کہ یہ ہوگا، یہ علم غیب نہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کے بتانا یہ غیب نہیں۔ غیب یہ ہے کہ آنکھیں دیکھے نا، کان جو ہے وہ سنے نا، سب کچھ از خود جانتا ہو، یہ ہے علم غیب۔ جو چیز ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اس کو از خود جاننا، یہ علم غیب ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیجیے، قرآن پاک پڑھی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا کیونکہ یہ آپ کے لائق نہیں تھا، آپ شاعر نہیں ہیں، شعر کا علم ہی آپ کو ہم نے نہیں دیا اس لیے کہ آپ کہ یہ لائق نہیں۔ اب بتائے، اشعار کی دنیا ہے نا ایک، اشعار کا علم ہے نا ایک۔ حضور نے زندگی مبارک میں تقریر میں کرتے ہوئے، واز کرتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ شعر پڑھا حضور نے، جو مصرع پہلے تھا وہ بعد میں پڑھ دیا، جو بعد والا تھا وہ پہلے پڑھ۔ نیچے صدیق بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح ہے شعر، اس طرح نہیں ہے اس طرح۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے شاعر نہیں بنایا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، قرآن کہتا ہے ہم نے نہیں سکھائے آپ کو شعر، اس لیے کہ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ محمد مصطفیٰ کی شان کے لائق ہی۔ وہ کہتے تھے نا کہ آپ شاعر ہیں، حضور شاعر، کافر کہتے تھے کہ حضور شاعر ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب قرآن کی ایسی انداز کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، کہتے یہ تو شاعر ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے شعر محمد کو دیے ہی نہیں، سکھائے ہی نہیں۔ اب جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے پاس کیا شعر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا؟ ہاں، علم غیب کے بارے میں کہتے ہیں ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، سب کچھ محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ وہ جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی، جو ہوگا وہ بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، آپ کو شعر کا علم ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں سکھایا۔ شاعروں کی دنیا ہے، شعر کا ایک پورا علم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ کو یہ نہیں دیا، تو پھر عالم الغیب کیسے؟ قرآن پاک ایک دوسری آیت سنیے جو اس سے بھی واضح ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے رسول۔ کتنے رسول بھیجے؟
عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا 1,24,000 انبیاء آئے، یہ ویسے ہی معروف ہو گیا، صحیح سند کے ساتھ تعداد ثابت نہیں ہے 1,24,000 تھے یا 2 لاکھ تھے یا 1 لاکھ تھے یا 10,000 تھے یا کتنے تھے، صحیح تعداد کس کے علم میں ہے؟ صرف اللہ۔ یہ تو مشہور ہوگی روایت، مگر سند کے لحاظ سے ثابت۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض نبیوں کے قصے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے، آپ کو سنائے، آپ پر واضح کیے، آپ پر ظاہر کیے، ہم نے سنائے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے انبیاء ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ وَمَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بہت سارے رسول آپ سے پہلے آئے، کچھ کے قصے ہم نے آپ کو بتلائے اور کسی کے قصے اور نام ہم نے آپ کو نہیں بتلائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ توڑیے اس آیت کے اس دعوے کو۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب ہم نے بہت سارے رسول بھیجے آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَن لَّمْ نَقْصُصْ، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے ہیں مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اور کچھ کے واقعات بیان کیے۔ بتاؤ قرآن میں کتنے نبیوں کے واقعے ہیں؟ 18 کے یا 21؟ 2-3 کے بارے میں اختلاف ہے وہ نبی ہیں یا نہیں، اور 21 سے یا 18 ہیں، اس سے زیادہ نبیوں کے قصے قرآن میں نہیں، کچھ کے احادیث میں ہوں گے، وہ بھی چند انگلیوں میں گنے ہیں، جن 18 سے تو وہ زیادہ نہیں، وہ اس سے بھی کم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 24-25 انبیاء کے تذکرے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ دعویٰ کیا کتنے بھیجے؟ 1,24,000۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جن کے بیان ہوئے اور کچھ کے بیان نہیں ہوئے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور ذکر بھی کس کیا؟ وَمَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تجھ پر اے محمد ہم نے کچھ نبیوں کے واقعات نہیں پڑھے، نہیں بیان کیے۔ بتاؤ جن کے واقعات حضور پر نہیں پڑھے گئے، حضور نے بتایا ہو؟ نہیں۔ اگر نہیں بتایا تو پھر کلی عالم الغیب کیا مات؟ قرآن تو انکار کر رہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں دی نہیں۔ سمجھنا ہے، تم تو کہتے ہو عطائی طور پر عالم الغیب ہے، قرآن انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عطائی طور پر عالم الغیب ہی محمد مصطفیٰ نہیں ہے، یہ صفت محمد مصطفیٰ کو نہیں دی۔ مجھے بتایا کب عالم الغیب ٹھہرے؟ میں کہا کرتا ہوں وہ تاریخ کا تعین کرے کہ مکہ مکرمہ میں تھے عالم الغیب، یا مدینے میں یہ صفت عطا کی گئی، یا پہلے دن جب نبی بنے اسی دن عطا کی گئی۔ بتائیں یہ صفت کب دی؟ آخری لمحات تک تو حضور نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے عالم الغیب بنا دیا گیا، آج کے بعد جبریل کی ضرورت نہیں رہی، وحی کی ضرورت نہیں رہی، آج کے بعد میں عالم الغیب ہوں۔ جبریل کیوں آتے تھے؟ وہی لاتے تھے، پیغام لاتے تھے، قصے لاتے تھے، واقعات لاتے تھے، قرآن آ کے پڑھتے تھے، واقعات سناتے تھے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ عالم الغیب نہیں تھے۔ جو عالم الغیب اس کو جبریل کی ضرورت کیا ہو؟ پہلے دن سے اللہ عالم الغیب بنا کے کہہ دیتا ہے محمد آپ عالم الغیب ہیں، سب کچھ آپ کو دے دیا گیا ہے، دیکھتے جائیں اور بیان کرتے جائیں، جو آسمانوں پر ہے زمینوں پر برابر دیکھ رہے ہیں آپ، جو کچھ چاہتے ہیں بیان کریں، جو کچھ نہیں چاہتے نہ بیان کریں، ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، دے دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، جب بھی وہی آتی تھی بولتے تھے، وہی نہیں آتی تھی خاموش رہتے۔ قرآن کو پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ۔ ظہر یا عصر کی نماز ہے، حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی ہے، بخاری کھولی، 2 رکعتیں پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا ہے، اور ظہر عصر کی فرائض 4 ہیں، حضور نے کتنے پڑھائے ہیں؟ 2 پر سلام پھیرا ہے۔ سلام پھیر کے آپ بیٹھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ کم ہوئی نہ میں بھولا، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا،
یہ عالم الغیب، یہ شان حضور کی ہے، یہ شان میرے رب کی۔ نہ میں بھولا نہ نماز کام ہوئی۔ یا رسول اللہ پھر 2 کیوں پڑھائی؟ پھر میں نے 2 پڑھائی، جی 2 پڑھائی۔ صحابہ کہتا ہے کہ حضور مسجد سے باہر نکل جا، ہم میں سے کوئی بندہ جرت نہیں کر رہا تھا کہ حضور کو بتائے، تو ہم نے سیدنا ذوالیدین صحابی رسول ہے ان کو کہا، وہ اٹھے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ یا رسول اللہ پھر 2 پڑھائی ہیں۔ آپ واپس تشریف لائے، صحابہ کے اندر صدق ذوالیدین سچ کہتا ہے کہ میں نے 2 پڑھائی۔ جی یا رسول اللہ آج آپ نے 2 پڑھائی۔ پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائیں، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، فرمایا انسا کما تنسون، میں ایک بشر ہوں، میں بھول بھی جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، سبحان اللہ پیچھے کہہ دیا کرو۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں۔ کون ہے عالم الغیب؟ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں۔ جو عالم الغیب ہو وہ بھولتا ہے؟ وہ نہیں بھولتا۔ سارا قرآن پڑھیے، اسی عقیدے کو قرآن نے بڑی وضاحت سرات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کوئی عطائی اور ذاتی کا چکر نہیں ہے، اللہ نے یہ صفت مخلوق میں کسی کو دی نہیں، وہ اپنی صفات تقسیم نہیں کرتا، صفات اپنی نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیجیے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کو پڑھے، اتنی ساری تمہاری امت ہوگی، ہمیں تو آپ نے دیکھا ہوا پہچانا ہوا، ہمارے بعد بہت ساری امت قیامت تک آئے گی، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ ہمیں تو آپ نے دیکھا ہوا، ہمیں تو آپ پہچانتے ہیں، بعد والے کو کیسے پہچانیں گے؟ اب بتاؤ حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جس طرح آج میں آپ پہ موجود ہوں، اسی طرح موت کے بعد ہر امتی کو میں دیکھوں گا، پہچان لوں گا، ہر امتی کو دیکھتا رہوں گا، پہچانتا رہوں گا، میں حاضر رہوں گا، میں ناظر رہوں گا، میں ہر جگہ موجود رہوں گا۔ حضور نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کا سوال ہے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ جانتے پہچانتے ہیں، ہمارے بعد جو قیامت تک امت آئے گی وہ جب فوت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ جواب کیا دیا حضور؟ میرے صحابہ سیاہ ترین گھوڑے ہوں، کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا 5 کلاں ہو، جس کے ماتھے پر سفیدی ہو، چاروں پاؤں سفید ہوں، ان سارے سیاہ ترین گھوڑوں میں ایک سفید 5 کلاں گھوڑا ہو کہ وہ پہچان مالک اپنا ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا پہچان نہیں لے گا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچان لے گا؟ فرمایا میرے امتی کے وضو کا جہاں پانی لگتا ہے چہرے اعضاء وہ چمکتے ہوں گے، میں دور سے پہچانوں گا یہ محمد کو امتی آ رہا۔ حضور نے تو اپنی پہچان امت کی یہ بتلائی، یہ نہیں فرمایا میں حاضر ہوں ناظر ہوں دیکھتا ہوں پہچان دو۔ حضور نے فرمایا نشانی بیان کی۔ آپ سے قیامت کا دن ایسا بھی ہوگا، آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے بھی ہوں گے لیکن میرے قریب آئیں گے اور اچانک، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امتی، میرے مجھ سے لگتے تھے، میرے امتی لگتے تھے، میری ساتھی لگتے تھے، چہرے چمک رہے تھے، 5 کلاں تھے، ان کو آگے آنے دیں۔ کیوں پردہ قائل حائل کر دیا؟ کیوں درمیان میں دیوار کھڑی ہوگی؟ کیوں اچانک درمیان میں پردہ ہو گیا؟ دور سے آ رہے تھے، میری طرف آ رہے تھے۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ما احدث بعدک، ہمارے آنے کے بعد یہ دین کے اندر نئے نئے کام نکال لیا تھے انہوں نے، یہ بدعتی ہے، نمازی ہے لیکن بدعتی ہے، کلمہ گو ہے لیکن بدعتی ہے، کلمہ گو ہے لیکن بد عقیدہ اور مشرک ہے، کلمہ گو ہیں لیکن بدعت جاری کرتے تھے دین کے اندر، یہ وہ ہے، آپ نہیں جانتے۔ چہروں سے پہچان لیا لیکن اچانک دیوار ہے لوگ۔ فرمایا یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ بدعتی ہے، ما احدث بعدک انک لا تدری، نہیں جانتے آپ۔ لا، یہ فتویٰ حضور خود فرما رہے ہیں، مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جان، فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جان، اس کا مطلب فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جان۔ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جب علم غیب کی نفی ہو تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دیوار کے اس طرف نہیں پتہ، دیوار کے اس طرف نہیں پتہ، یہ جھوٹ بول۔ ہمارا عقیدہ سن لے کہ محمد مصطفیٰ سے بڑا رب کی زمین پہ علم والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، لیکن عالم الغیب ہونا یہ محمد کی شان نہیں ہے، یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ۔ یہ ان احادیث کا خلاصہ جب بیان ہوتا ہے نا تو یہ اس کو طنز کے طور پر استعمال کر،
اچانک میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، میں پوچھوں گا یہ کون ہے، کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا؟ اب اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ حقیقت سنیے، قرآن سنیے، حدیث سنیے، انک لا تدری ما احدث بعدک۔ یہ بدعتی لوگ ہیں۔ اگر ایسا سمجھ نہیں آئی تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ کیوں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، لعلی لا القاکم، میں نہیں جانتا بعد عامم ھذا، کہ آئندہ سال میں محمد آپ سے نہ مل سکوں۔ دوسری حدیث لعلی لا ارکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تمہیں نہ دیکھ سکوں، میں نہ دیکھ سکوں۔ حالانکہ حضور یہ کہتے تھے، کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکے، میں پردہ کر جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ لا اراکم، میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور اپنی نفی کر رہے، لو حضور سے پوچھو کہ عالم الغیب کون؟ لا اراکم، میں نہیں دیکھ سکوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا قرآن پڑھی، کہتے ہیں میرے حضور نے بہت ساری خبریں تو دی ہیں نا، کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، چوتھ ایسا ہوگا، فلاں فلاں، حضور نے ایسی خبریں دی، وہ مستقبل کی خبریں دی۔ تو اللہ کے بندو، جو دی ہیں خبریں وہ اللہ نے غیب کی خبروں پر محمد مصطفیٰ کو مطلع کیا۔ وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ اطلاع علی الغیب ہوتے، غیب پر اطلاع۔ خبر غیب کی ہے، اطلاع کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کل ایسا ہوگا، محبوب بتا دیجئے کل ایسا ہوگا۔ قرآن کیا ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ فتح دے۔ وہ کس کو جھنڈا دیا تھا؟ خیبر میں حضرت علی، وہ اللہ نے فتح تھی۔ قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کی خبر کوئی نہیں جانتا۔ حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا دوں گا اس شخص کو جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا، اس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، یعنی کل فتح ہوگی۔ ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، کل میں جھنڈا دوں گا اس کو جس کے ذریعے اللہ فتح دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کل فتح ہوگی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کل کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ عالم الغیب ہونا نہیں ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ نے بدریہ وحی محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ کل ایسا ہوگا، یہ اطلاع علی الغیب۔ غیب پر کسی کو مطلع کرنا وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آئے، آپ نے بیان کیا میں رات کو معراج پہ گیا، سفر کیا، بیت المقدس گیا، سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، یہ بات آپ سے سنی، آپ نے کی ہے میں نے کی ہے۔ رات بیت المقدس گئے وہاں کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے، شتیر کتنے تھے بتائیں۔ آسمان پہ ہم گئے نہیں، لیکن بیت المقدس تو ہم گئے ہوئے ہیں نا، وہاں ہم نے دیکھا ہوا ہے، بتائیں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے۔ ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، کوئی جاتا ہے کھڑکیاں گننے، کوئی جاتا ہے بندہ الماریاں گنتا ہے، کھڑکیاں گنتا ہے، شتیر گنتا ہے، بالے گنتا ہے، کتنے بڑا مکان ہے، کتنا بڑا اس کا حال ہے، کتنا بڑا سین ہے، یہ چیز دیکھتا، ہر بندے کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ حضور تو رات کو تشریف لے گئے، انبیاء کو جماعت کری، واپس آسمانوں پہ گئے، واپس آئے، لیکن کافروں کا یہ انداز ہے۔ سوال کیا ہے کہ کھڑکیاں دروازے شتیر کتنے تھے؟ بخاری کھولی، حضور فرماتا ہے میں اتنا پریشان ہوا، میں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں کہ کیا بتاؤں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ پریشان ہے، فرما اللہ رات کو آپ لے گئے تھے، اب یہ کھڑکیاں دروازے پوچھتے ہیں کیا بتاؤں، فرما اللہ کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، آج بیت المقدس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیتے۔ اب یہ ہے غیب کو چیز کو زہر کیا جا رہا ہے، کس پر؟ محمد مصطفیٰ پر۔ کیوں زہر کیا جا رہا ہے؟ اب بہت سوچیں کہ حضور پر زہر کیا جا رہا ہے، کس کو؟ بیت المقدس کو۔ کس کے لیے زہر کیا جا رہا ہے؟ تاکہ حضور دیکھے اور ان کے سوالات کے جوابات حضور دے۔ میں پوچھتا ہوں زہر کیا کیوں؟ عالم الغیب جو ہے، زہر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پریشان حضور کیوں ہوئے؟ حضور کو چاہیے تھا، فرماتے کوئی بات نہیں، میں پہلے بھی وہیں ہوتا ہوں، یہیں بھی ہوتا ہوں، وہاں بھی ہوتا ہوں، ہر جگہ حاضر ہوتا ہوں، ہر جگہ ناظر ہوتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پوچھیں آپ میں بتاؤں گا۔ نہیں، حضور ہوتا میں پریشان ہو گیا، میں زندگی کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ جبریل آئے، کیوں ہیں پریشان؟ فرمایا یہ کھڑکیاں دروازے پوچھتے ہیں، رات کو میں گیا تو ہوں لیکن کھڑکیاں دروازے شتیر تو میں نے نہیں دیکھ کے نہیں گنے،
فرمایا آج تمہارے سامنے کر دیتے ہیں اس بیت المقدس کو، غیب کو محمد کے سامنے زہر کیا جا رہا ہے۔ زہر کیوں کیا جا رہا؟ تاکہ دیکھیں جو عالم الغیب ہو اس کے لیے کسی چیز کو پھر زہر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زہر کیا گیا، رب نے اپنی قدرت سے بیت المقدس کے درمیان پردے درمیان ہٹا دیے۔ دیکھو یا اے محمد دیکھیے اور بتائیے، گنیے اور بتائیے۔ یہ گرنا، یہ بتانا، یہ دیکھنا، زہر ہونا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ اللہ کسی پر غیب کی خبر کی اطلاع اپنے نبیوں کو دیتا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں بناتا۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، سارے قرآن میں دو چیزیں اکٹھی نہیں آئی، لفظ علم اور غیب۔ مخلوق کے لیے یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوں۔ جب بھی پیغمبر کے لیے غیب کا ذکر آئے گا صرف لفظ غیب آئے گا، پیچھے یا اظہار ہوگا یا اطلاع ہوگا۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، نہیں کرتا وہ ظاہر کسی پر غیب کو، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وہ غیب پر اطلاع کرتا ہے، اپنے نبیوں کو غیب کی اطلاع کرتا ہے۔ جب اطلاع آ جائے اور سن کے بتایا جائے یا دیکھ کے بتایا جائے اس کو غیب نہیں کہتے۔ حضور پر اطلاع آئی ہے، حضور پر اظہار ہوا ہے، حضور پر زہر ہوا ہے۔ سارا قرآن پڑھیے، کبھی قرآن نے کہا ہو کہ عالم الغیب، میں محمد غیب جانتا ہوں، ایک آیت نہیں۔ لا عالم الغیب، لا عالم الغیب قرآن میں ہے، عالم الغیب قرآن میں نہیں ہے۔ انی عالم الغیب قرآن میں نہیں ہے، لا عالم الغیب قرآن میں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری میں آپ کا قول موجود ہے، من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب۔ فرماتی ہے جو بندہ تجھ سے کہے کہ محمد غیب جانتے ہیں، جان لو میرے روحانی بیٹو فقد کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ امی عائشہ اس موضوع کو بیان کر رہی ہے، جو تجھ سے کہے کہ محمد غیب جانتا ہے، سمجھنا وہ بندہ قذاب ہے، جھوٹ ہے، مکار ہے، وہ بندہ حق پر نہیں ہے۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ لا عالم الغیب، لا عالم الغیب۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب۔